بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا ایک منظر کا تصور کیا جائے، دنیا کا سب سے طاقتور، ظالم اور خونی بادشاہ، جس کی دہشت سے پوری سلطنت کانپتی ہو، وہ کسی کے خون کا پیاسا ہو۔ بالکل، ایک انتہائی خوفناک صورتحال۔ جی، اور اس انسان کی حفاظت کے لیے نہ کوئی قلعہ ہو، نہ کوئی مسلح فوج، اور نہ ہی کوئی جدید سیکیورٹی سسٹم، بلکہ وہ محض ایک نوزائیدہ بچے کی صورت میں، یعنی ایک لکڑی کے خستہ حال صندوق میں بند ہو، اور اس صندوق کو ایک بپھرتے ہوئے بے رحم دریا کی طوفانی لہروں کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ بظاہر تو یہ انسانی عقل کے مطابق مکمل اور یقینی موت ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن آج کے اس عمیق مطالعے اور تفصیلی جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک اندیکھی محبت کا پہرا اس بچے کو کائنات کا محفوظ ترین انسان بنا دیتا ہے۔ آج کا موضوع ہے محبت کرنے والا رب الودود کے راز۔ ایک بہت ہی گہرا اور روح کو چھو لینے والا موضوع۔ جی بالکل، آج جن ذرائع کا ہم احاطہ کر رہے ہیں وہ اس ایک مبارک نام کے لسانی، قرآنی اور ان انتہائی گہرے روحانی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں جو انسان کی سوچ کے زاویے، یعنی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل سکتے ہیں۔ بے شک۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اتنے عظیم، لامحدود اور کائناتی موضوع پر بات کرنا، اس خالق کی محبت کا احاطہ کرنا، ایک عام انسان کی فہم اور بساط سے بالکل باہر ہے۔ اس عاجزی اور اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ استغفر اللہ، چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ بالکل، اور اس تفصیلی اور گہری گفتگو کا مقصد محض چند معلومات اکٹھا کرنا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا مقصد کسی لغت کے حوالے دینا ہے۔ ہاں، یہ کوئی اکیڈمک کلاس تو نہیں ہے۔ جی، بلکہ ہمارا اصل ہدف یہ سمجھنا ہے کہ الودود کا یہ نام ایک عام انسان کے دل کی دنیا کو کیسے زیر و زبر کرتا ہے۔ روزمرہ کی اس مشینی زندگی میں جہاں ہر شخص کسی نہ کسی دباؤ کا، کسی ذہنی الجھن کا شکار ہے، معاشی دباؤ یا رشتوں کی پریشانیاں۔ بالکل، تو اس نام کے اثرات انسان کے اعمال، اس کے سکون اور اس کی نفسیات کو کیسے تبدیل کرتے ہیں، یہ کوئی کتابی یا نظریاتی تصور نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی دھڑکتی ہوئی زندہ حقیقت ہے جو اس کائنات کے ہر ذرے کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تو اس حقیقت کی گہرائی میں اترنے سے پہلے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس لفظ کے پیچھے کی سائنس اور مفہوم کیا ہے۔ عام طور پر جب محبت کا ذکر ہوتا ہے تو عربی زبان میں حب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جی، حب سب سے عام لفظ ہے، لیکن یہاں قرآن نے ود کا لفظ چنا ہے۔ ان دونوں الفاظ کی نفسیات اور مفہوم میں کیا بنیادی فرق ہے؟ لغت اور انسانی نفسیات کے اعتبار سے ان دونوں میں بہت ہی باریک لیکن گہرا فرق ہے۔ علماء کرام اور ماہرین لغت بیان کرتے ہیں کہ حب دراصل ایک اندرونی جذبہ ہے، یعنی وہ جذبہ جو صرف محسوس کیا جا سکے۔ جی، ایک احساس جو صرف دل کی حد تک محدود رہ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص کے دل میں کسی کے لیے بے پناہ حب ہو، لیکن وہ کبھی اس کا اظہار نہ کرے۔ اچھا، وہ اسے چھپا کر رکھے۔ بالکل، اس کے برعکس ود اس محبت کا عملی، ٹھوس اور ظاہری اظہار ہے۔ یعنی جب دل میں موجود محبت عطاؤں، مہربانیوں، مسلسل احسانات اور عملی شفقت کی شکل اختیار کر کے باہر بہہ نکلے تو وہ ود کہلاتی ہے۔ واہ، کیا خوبصورت تشریح ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورۃ البروج میں اور دوسرا سورہ ہود کی آیت نمبر 90 میں، جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ بے شک۔ اور چونکہ اس قرآنی آیت میں خود خالق نے استغفار کا ذکر فرمایا ہے، تو اسی مناسبت اور حکم کی تعمیل میں استغفر اللہ۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کوئی جامد یا رکا ہوا احساس نہیں ہے، بلکہ رحمتوں اور مہربانیوں کا ایک ایسا مسلسل بہاؤ ہے جو کبھی نہیں رکتا۔ ہاں، چاہے انسان اس کا دھیان کرے یا نہ کرے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ بالکل درست۔ اور علماء نے اس نام کے اندر مزید 2 بہت ہی گہرے اور کائناتی پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ واد اور دوسرا پہلو؟ اور دوسرا پہلو مفعول کے معنوں میں ہے، یعنی المودود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں صرف اور صرف وہی ایک ذات اس لائق ہے کہ اس سے مکمل، غیر متزلزل اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے۔
یعنی محبت دینے والا بھی وہی اور محبت کا حقدار بھی وہی۔ جی، وہ محبت نچھاور کرنے والا بھی ہے اور ہر قسم کی خالص محبت کا واحد حقدار بھی وہی ہے۔ یہ تصور واقعی انسانی عقل کو دنگ کر دینے والا ہے۔ اسے سن کر حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی وہ شاندار اور دل میں اتر جانے والی شاعری، وہ تمثیل یاد آ جاتی ہے۔ جی، ابن القیم کی باتیں تو ویسے ہی دل پر اثر کرتی ہیں۔ انہوں نے کیا کمال بات کہی ہے کہ یہ کیسی بے لوث اور حیرت انگیز محبت ہے کہ اللہ ہی انسان کے خالی دل میں اپنی محبت کا بیج بوتا ہے، اور پھر جب انسان اسی دی گئی محبت کے نتیجے میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، اسی کی دی گئی توفیق سے۔ ہاں بالکل اسی کی توفیق سے، تو اللہ اس عمل پر اسے اجر و انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اسے دنیاوی تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شفیق استاد خود طالب علم کو امتحان کا پرچہ دے، صحیح۔ پھر اس پرچے کا ایک ایک جواب بھی خود سکھائے، اور پھر جب طالب علم وہی رٹا ہوا جواب پرچے پر لکھ دے تو استاد اسے گلے لگا کر سب سے بڑا انعام بھی دے دے۔ کیا خوبصورت تمثیل ہے۔ لیکن ظاہر ہے دنیا کے عظیم ترین استاد کی محبت بھی اس تمثیل میں پوری نہیں اترتی، کیونکہ ایک استاد کی بھی کوئی نہ کوئی جذباتی یا پیشہ ورانہ غرض ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی محبت میں کوئی غرض، کوئی ضرورت یا بدلے کی کوئی توقع شامل ہی نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی جامع اور گہری تمثیل بیان کی ہے۔ واقعی اس ذات بے نیاز کو انسان کی محبت، اس کی سجدہ ریزیوں یا اس کی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ غنی ہے۔ جی، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا نظام، یہ محبت کا پورا چکر صرف اور صرف انسان کے اپنے فائدے اور اس کے روحانی ارتقاء کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب جب کہ ہم نے اس کے لغوی اور فلسفیانو مفہوم کو جان لیا ہے تو ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ جی فرمائیں۔ اگر محبت کا مطلب عطائیں اور احسانات ہیں تو روزمرہ کی اس تیز رفتار بھاگ دوڑ میں جہاں انسان معاشی پریشانیوں اور ذہنی تناؤ کا شکار ہے، وہاں الودود کی اس محبت کو عملی اور ٹھوس شواہد کے طور پر کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کا بہترین اور سائنسی جواب ہمیں ابن القیم کی ہی ایک اور حیرت انگیز تحقیق میں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے خود کو متعارف کرواتا ہے تاکہ انسان انہیں محسوس کر سکے۔ اچھا، تاکہ وہ اسے اپنے ارد گرد دیکھ سکے؟ جی، اگر ایک عام انسان جو مسائل میں گھرا ہوا ہے صرف اپنی ذات، اپنے وجود پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اسے روزانہ اوسطاً 24,000 سانسوں کی نعمت عطا کی جاتی ہے۔ 24,000؟ ذرا اس میکانزم پر غور کریں۔ یہ کوئی ایسا نظام نہیں جسے چلانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے۔ انسان سو رہا ہو، بے ہوش ہو، غفلت میں ہو، گناہ کر رہا ہو یا شدید غصے میں ہو، ہر سانس الودود کا ایک مسلسل احسان ہے جو بنا مانگے انسان کو زندگی بخش رہا ہے۔ واہ، واقعی اس پر تو کبھی دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ ہے وہ ٹھوس ثبوت۔ اس کے علاوہ حدیث قدسی میں اس روحانی قرب کا ذکر موجود ہے کہ جب کوئی بندہ فرائض کے ساتھ نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے سننے، دیکھنے اور پکڑنے کی طاقت بن جاتا ہوں۔ یعنی اس کی ہر حص اللہ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے؟ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہر حرکت میں اللہ کی تائید، حکمت اور رہنمائی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا کو اس نظر سے دیکھنے لگتا ہے جس نظر سے اللہ چاہتا ہے۔ 24,000 سانسیں روزانہ۔ سچ بتاؤں تو یہ سن کر شکر سے زیادہ مجھے ایک نفسیاتی دباؤ اور خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ خوف کیسا؟ دیکھیں نا، ایک عام انسان جو صبح سے رات تک صرف روزی روٹی کے چکر میں ہلکان رہتا ہے، وہ تو دن میں 24 مرتبہ بھی بمشکل پورے دھیان سے شکر ادا کر پاتا ہے۔ ہاں، غفلت تو ہم سب کا حصہ ہے۔ یہ 24,000 کا ہنسا تو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ تو کبھی اس عطا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ انسان دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کی دیوی آکسیجن استعمال کرتا ہے، اسی کی ہوا میں سانس لیتا ہے، اور پھر بھی غفلت اور شکایتوں کا انبار لگائے رکھتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس مسلسل احسان فراموشی اور اس غفلت پر تو سوائے ندامت کے کچھ نہیں بچتا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا یہ احساس جرم انسان کو مزید دور نہیں کر دے گا؟ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں الودود کے مفہوم کو درست طور پر سمجھنا کام ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟
وہ یہ 24,000 سانسیں کسی قرض خواہ کی طرح حساب رکھنے کے لیے نہیں دے رہا کہ تم نے اتنی بار شکر ادا نہیں کیا. وہ یہ مسلسل اس لیے دے رہا ہے کیونکہ وہ ودود ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس ربط کو محسوس کرے. اچھا، یعنی یہ بوجھ نہیں بلکہ ایک رشتہ ہے. جی بالکل. اور جب انسان ان نعمتوں کو پہچان لیتا ہے اور اس کا دل اس بوجھل احساس جرم کی بجائے تشکر سے بھر جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی محبت کے ان حیرت انگیز ثمرات کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بدل دیتے ہیں. تو پھر اگر کوئی شخص اس ربط کو پہچان لے اور الودود کسی کو چن لے تو اس کے عملی نظر آنے والے نتائج یا ثمرات کیا سامنے آتے ہیں؟ یا سب سے پہلے دنیاوی مادی نعمتوں اور حقیقی روحانی نعمتوں کے درمیان ایک لکیر کھینچنی ہوگی. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کو مال و دولت سے جوڑ دیا ہے. ہاں، کہ جس کے پاس پیسہ ہے اللہ اس سے خوش ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ مال، دولت، شہرت، اقتدار اور دنیاوی اسباب تو اچھے اور برے، ظالم اور مظلوم سب کو یکساں تقسیم کرتا ہے. یہ محض دنیا کا ایک نظام ہے. لیکن ایمان کی روشنی اور دل کا سکون صرف اور صرف اسے عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی دل میں ایمان کی موجودگی اس بات کی سب سے بڑی ناقابل تردید دلیل ہے کہ الودود اس بندے سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، بینک بیلنس ہے، تو یہ اس بات کی قطعی دلیل نہیں کہ رب اس سے راضی ہے. اصل کسوٹی تو صرف ایمان ہے. بالکل. اور اس محبت کے حفاظتی نظام کو اگر سمجھنا ہو تو جو مثال ہم نے آغاز میں دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی، اس پر گہری نظر ڈالیں. سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے. وہ صندوق اور دریا والا واقعہ. جی، ذرا اس منظر کی نفسیات کو سمجھیں. فرعون ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو ہزاروں بچوں کو صرف اس شک کی بنیاد پر ذبح کروا رہا تھا کہ ان میں سے کوئی اس کی حکومت نہ چھین لے. ہاں، ظلم کی انتہا تھی. ایسے میں ایک نوزائیدہ بچہ جسے اس کی ماں مجبوراً ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی بپاتی لہروں کے حوالے کر دیتی ہے. بظاہر اس سے زیادہ کمزور حالت کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. بالکل، نہ کوئی تحفظ، نہ کوئی امید. اور وہ دریا اس صندوق کو سیدھا اس دور کے سب سے بڑے قاتل یعنی فرعون کے محل میں لے جاتا ہے. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی. سبحان اللہ. اور اس ایک فرمان کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو فرعون ہزاروں بچوں کے گلے کاٹ رہا تھا، وہ اس ایک بچے کو دیکھ کر پگھل گیا. اس کی نفسیات، اس کا غصہ سب دھرا رہ گیا. واہ! اس خوفناک اور بظاہر موت کے منہ میں بھی وہ بچہ مکمل محفوظ رہا، بلکہ دشمن کے وسائل سے اس کی پرورش ہونے لگی. یہ ہے الودود کا وہ سیکیورٹی سسٹم جو سیدھا دشمنوں کے دلوں پر وار کرتا ہے. طرف صرف ایک اندیکھی محبت کا پہرا جو انسان کی عقل کو مات دے دیتا ہے. اور اس محبت کے ثمرات صرف ان دنیاوی معجزات تک محدود نہیں رہتے. احادیث کے متعلق سے ایک انتہائی خوبصورت اصطلاح سامنے آتی ہے جسے اصلہ کہا جاتا ہے. اصلہ؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا لغوی مطلب ہے بندے کو میٹھا کر دینا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی ایسی توفیق عطا کرتا ہے اور اس کے اخلاق کو ایسا سنوار دیتا ہے کہ معاشرے میں اس کے پڑوسی اور رشتہ دار سب اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا اخلاق شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. جی، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک کائناتی سطح کا واقعہ رونما ہوتا ہے. آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے باقاعدہ یہ منادی کروائی جاتی ہے کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اے فرشتو تم بھی اس سے محبت کرو. واہ! محبت آسمان کی بلندیوں سے زمین پر بسنے والوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے اور لوگ بلا وجہ اس شخص کی عزت اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ کتنا عظیم اور ناقابل تصور اعزاز ہے کہ کائنات کی وسعتوں میں آسمانوں پر کسی عام سے گمنام انسان کا نام لے کر فرشتوں کو بتایا جا رہا ہو کہ یہ الودود کا محبوب ہے. لیکن المیہ تو یہ ہے کہ انسان اس ابدی اور کائناتی محبت کو چھوڑ کر دنیاوی محبتوں اور کھوکھلی منظوریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سوشل میڈیا پر ملنے والے چند لائکس کے لیے. بالکل.
ہم سب اسی دکھاوے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ لوگ کیمرے کے سامنے اپنی پوری زندگی نمائش کے لیے پیش کر دیتے ہیں تاکہ کچھ اجنبی لوگ انہیں پسند کر لیں۔ اس دوڑ میں وہ اس عظیم آسمانی محبت کی شرائط کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سچی بات ہے۔ اس غفلت اور اس سطحی سوچ پر واقعتاً دل خون کے آنسو روتا ہے۔ استغفر اللہ۔ لوگ اصل محبت کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ان عظیم کائناتی ثمرات کو سن کر فطری طور پر سننے والے کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے جی ضرور۔ کہ ایک عام انسان جس کی زندگی میں دفتر، گھر اور دنیا کے ہزاروں جھمیلے ہیں، وہ عملی طور پر الودود کی اس محبت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کا واضح روڈ میپ کیا ہے؟ مطلب وہ طریقے کیا ہیں جو واقعی کام کرتے ہوں؟ اس روڈ میپ کے چند انتہائی اہم اور واضح سنگ میل ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم قدم ہے قرآن کریم کو محض ثواب کے لیے نہیں بلکہ تدبر اور گہری سوچ کے ساتھ پڑھنا۔ یعنی سمجھ کر پڑھنا۔ جی، سلف صالحین اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ قرآن کو ایک عام کتاب نہیں بلکہ اسے اپنے محبوب خالق کے خطوط سمجھ کر پڑھتے تھے۔ جب آپ کسی کا خط پڑھتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہو تو آپ ایک ایک لفظ پر رکتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، آپ اسے سرسری نہیں پڑھتے۔ ایک صحابی کی مثال ہمارے سامنے ہے جنہیں سورہ اخلاص سے بے پناہ عشق تھا۔ وہ ہر نماز میں اسے پڑھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ہر بار یہی سورت کیوں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرے رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی کہ ان کی اس خالص محبت کی وجہ سے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کتاب کو ضابطۂ حیات کے ساتھ ساتھ ایک ذاتی پیغام سمجھنا، یہ زاویہ واقعی سوچ بدلنے والا ہے۔ اور دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا اہم قدم یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اسے یوں سمجھیں کہ اگر دفتر میں آپ صرف اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا ڈیوٹی ہے تو آپ صرف نوکری بچاتے ہیں۔ جی۔ لیکن جو شخص ڈیوٹی سے بڑھ کر بغیر کسی زبردستی کے کام کرتا ہے وہی مالکان کی قربت پاتا ہے۔ روحانیت میں بھی نوافل کا اضافی عمل انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں بندہ محبت کرنے والے سے ترقی پا کر محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی جس سے محبت کی جائے۔ بالکل۔ اور تیسرا سنگ میل ہے ہر حال میں اللہ کا ذکر، خوشی ہو یا غمی، کیونکہ جو زبان اس کے ذکر سے تر رہتی ہے وہ دل کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ جہاد اور حج جیسی مشقت والی عبادات میں بھی ذکر کی سخت تاکید آئی ہے۔ اور میرے خیال میں اس سارے روڈ میپ میں رات کے وقت کی عبادات، خاص طور پر تہجد کا ایک بہت بڑا اور نفسیاتی کردار ہے۔ رات کی تاریکی میں جب دنیا کی آوازیں دم توڑ جاتی ہیں تب انسان واقعی اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست اور گہری نشاندہی کی۔ تہجد کی نفسیات کو سمجھیں۔ دن کے وقت انسان پر معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، ہاں، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن رات کے پچھلے پہر جب چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے، لوگ نرم بستروں پر سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب ایک شخص اپنی نیند قربان کر کے تنہائی میں مناجات کرتا ہے تو وہاں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ یہ انسان کے ملاوٹ سے پاک محبت کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ بے شک۔ اور یاد رکھیں، ان تمام عبادات کی روح خشوع ہے۔ خشوع کا مطلب صرف ظاہری طور پر جسم کا ساکن ہو جانا نہیں بلکہ دل کا مکمل طور پر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ خشوع کے ذکر پر مجھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے جس نے مجھے ہمیشہ خوفزدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں لوگوں کو تنبیہ کی تھی کہ خشوع نفاق سے بچو۔ یعنی منافقت کا خشوع۔ جی، لوگوں نے حیرت سے پوچھا یہ کیا بلا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان کا جسم تو نماز میں پوری طرح خاموش ہے، بظاہر بڑی خشیت طاری ہے، لیکن اس کا دل کہیں اور بھٹک رہا ہے، وہ دنیاوی منصوبے بنا رہا ہے، تو یہ منافقت کا خشوع ہے۔ واقعی یہ تو آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کی سکرین پر مطلب ای میلز، کام کے بوجھ اور دنیاوی تفکرات چل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری اکثر عبادات کی یہی کیفیت بن چکی ہے۔ یہ سوچ کر ہی دل میں ایک شدید خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم بھی اسی منافقت کے خشوع کا شکار تو نہیں۔ استغفر اللہ۔ اگر ہم اسے وسیع تصویر سے جوڑیں تو یہ تمام اعمال، چاہے وہ تدبر ہوں، نوافل ہوں، ذکر ہو یا سچا خشوع ہو، یہ سب دراصل ایک ہی منزل کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ ہے قلب سلیم کا حصول۔ قلب سلیم یعنی وہ دل جو سلامت ہو۔ بالکل،
ایک ایسا دل جو ہر قسم کے شرک، نفاق، ریاکاری اور اندرونی بیماریوں سے پاک ہو کر ایک صاف پیالے کی طرح بن جائے، جس میں صرف اور صرف الودود کی محبت سما سکے۔ اب اگر کسی انسان کو یہ محبت حاصل ہو جائے تو ظاہر ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، کیونکہ جس طرح کسی قیمتی ہیرے کو حاصل کرنا مشکل ہے، چوروں سے اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارا دل ان برائیوں اور روحانی چوروں سے پاک ہے؟ ہمیں ان چیزوں کا بھی تو علم ہونا چاہیے جو الودود کی محبت کے راستے میں دیوار بن جاتی ہیں۔ جی بالکل، وہ کون سے مخصوص اعمال یا رویے ہیں جو اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ قرآن و سنت سے واضح طور پر ان اعمال کی فہرست ملتی ہے جنہیں اللہ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا جرم کفر ہے، جو تمام ناشکری کی جڑ ہے۔ اس کے بعد ظلم کا درجہ آتا ہے، اور قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، امانتوں میں خیانت کرنا، غرور و تکبر کرنا، اسراف کرنا، اور تکبر کی ہی ایک شکل یعنی غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، جسے اسبال کہا جاتا ہے۔ جی، یہ سب وہ اعمال ہیں جو دل میں پیدا ہونے والی اللہ کی محبت کی نرم جگہ کو سخت کر دیتے ہیں اور اسے مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ تکبر اور ظلم، اگر ہم آج کے معاشرے کا بغور جائزہ لیں تو یہ دو بیماریاں تو اب ہمارے لائف سٹائل کا حصہ بن چکی ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کارپوریٹ دنیا میں دوسروں کو کچل کر آگے بڑھنے کو ظلم نہیں بلکہ کامیابی کہا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر اپنی دولت اور گاڑیوں کی نمائش کر کے دوسروں کو کمتر محسوس کروانے کو تکبر کے بجائے پرسنل برانڈنگ کا نام دے دیا گیا ہے۔ بالکل، ہم نے نام بدل دیے ہیں۔ ہم نے ان بیماریوں کو جدید معاشرے میں ایک قبولیت بخش دی ہے۔ اور ان ظاہری طور پر پرکشش لگنے والے رویوں کا اصل روحانی انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ جس طرح محبت آسمان سے نازل ہوتی ہے، اسی طرح اگر اللہ کسی بندے کے تکبر اور ظلم کی وجہ سے ناراض ہو جائے تو احادیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے شدید نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پوری کائنات، زمین و آسمان کی ہر مخلوق کے دل میں اس شخص کے خلاف نفرت اور بغض ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں جتنا مرضی نام کما لے، کائنات اسے تھتکار دیتی ہے۔ تکبر رکھنے اور کسی کمزور پر ظلم کرنے کا انجام سوچ کر ہی انسان کی روح اندر تک کانپ اٹھتی ہے۔ استغفر اللہ۔ دل میں تکبر ہو تو وہاں محبت داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس تفصیلی گفتگو سے یہ بات بالکل شیشے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا کوئی زبانی جمع خرچ یا محض جذباتی نعرہ نہیں ہے۔ جی نہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ الودود سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے عملی معاملات ظلم، تکبر اور فرائض کی ادائیگی میں سستی سے بھرے ہوں تو اس کا یہ دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اس سچی محبت کے حصول کی سب سے بڑی شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور گناہوں سے دوری ہے۔ بلا شبہ عملی اتباع اور سنت کی پیروی کے بغیر کوئی بھی محبت سچی نہیں ہو سکتی، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ تو آج کی اس فکر انگیز گفتگو کو اگر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ محبت الہی ایک ایسا انمول تحفہ ہے جسے انسان صرف اپنے زور بازو، اپنی دانش یا عبادتوں کے غرور پر حاصل نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں۔ انسان کا دل تو اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس محبت کو پانے کی توفیق اور تڑپ بھی خود اسی الودود کی طرف سے بندے کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے، انسان کے بنجر دل میں اس محبت کا بیج اگ ہی نہیں سکتا۔ بالکل، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ احادیث میں ان دعاؤں کی اس قدر شدت سے تاکید آئی ہے جن میں انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کی محبت کا سوال کرتا ہے۔ جی ہاں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو ہم سب کے لیے ایک خزانہ ہے، اللہم اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقرب الی حبک، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرے، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ آمین۔ یہ تو زندگی گزارنے کا مکمل منشور ہے۔
اس طویل اور گہری گفتگو کے بعد جب انسان اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو یہ احساس طاری ہوتا ہے کہ ہم اس ودود رب کی بے لوث محبت، اس کے احسانات اور ان 24,000 روزانہ کی سانسوں کا ذرا سا بھی حق ادا کرنے میں کس قدر بری طرح ناکام رہے ہیں۔ اپنی اس جانستہ یا نادانستہ کوتاہی اور غفلت پر ہم دل کی گہرائیوں سے نادم ہیں۔ استغفر اللہ۔ بے شک۔ اب اس نشست کے اختتام پر میں ہر سننے والے کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں جو ہر انسان کو تنہائی میں اپنے ضمیر سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، ہم اپنی اس محدود زندگی میں دنیاوی رشتوں کو جو کہ بے حد عارضی اور مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، انہیں خوش رکھنے اور برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کتنا وقت اور توانائیاں صرف کرتے ہیں؟ کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے میں دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو پھر ایمانداری سے بتائیں کہ اس رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں روزانہ کتنا وقت دینا چاہیے، جس نے ہمیں وجود بخشا اور جو ہماری خطاؤں کے باوجود ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ یہ وہ سوال ہے جو انسان کی زندگی کی ترجیحات کا اثر نو تعین کر سکتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔